ناظرین اکرام، تاریخ میں ایسے بے شمار مسلمان سائنسدانوں کے نام ملتے ہیں جنہوں نے بے شمار نئی نئی چیزیں ایجاد کیں اور دنیا میں مسلمانوں اور اسلام کا نام روشن کیا۔ سائنس کی ابتدائی دنیا میں مسلم سائنسدانوں کی ایسی ایسی عظیم خدمات ہیں جنہیں رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہی میں سے ایک مشہور ترین سائنسدان ابو علی سینا بھی تھے۔ ابن سینا مسلمانوں کے عظیم سائنسدان تھے جو کہ نہ صرف طبیات کے ماہر تھے بلکہ وہ ایک عظیم ریاضی دان، ماہر فلکیات اور ماہر دینیات بھی تھے۔ ابن سینا کو دنیا میں طبیات اور میڈیسن کے شعبے میں باپ کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ وہ ایک عظیم طبیب تھے جنہوں نے وبائی امراض کے خاتمے کے لیے ہزاروں سال قبل ایسے طریقے ایجاد کیے تھے جس سے موجودہ دور میں بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ابن سینا دنیا کے وہ واحد پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے جراثیموں کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں پر تحقیق کی تھی۔ انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ کیسے ایک انسان یرکان اور دیگر بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی جان لیوا بیماریوں کے علاج کے دوران مریض کو بے ہوش کرنے کا آئیڈیا استعمال کیا۔ یہی نہیں بلکہ یورین کے نمونے سے انسانی جسم میں شوگر لیول چیک کرنے کا طریقہ بھی ابن سینا کا ایجاد کردہ ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ابن سینا کے زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھوڑ سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی اور اس کے کولے کی ہڈی اپنے بن سے جدا ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ ہڈی کو واپس اپنی جگہ بٹھایا جائے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ باپ نے بہت اصرار کیا لیکن بیٹی کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر دور ایک خاص حکیم رہتے ہیں، آپ کو ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کا کولا ہاتھ لگائے بغیر واپس بٹھا سکتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ شرط جو بھی ہو وہ قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازی گائے میرے لیے لاؤ تو میں علاج کر دوں گا۔ وہ شخص بہت بھاری قیمت پر شہر کی سب سے موٹی تازی گائے حکیم صاحب کے گھر لے گیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو آج سے 3 دن بعد اپنے ساتھ لے آئیں، اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کروں گا۔ وہ شخص جب چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 2 دن تک نہ تو گائے کو گھاس کا ایک تنکا کھلایا جائے اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ پلایا جائے۔ شاگرد حیران ہوئے کہ اتنی صحت مند گائے 2 دن میں بھوک اور پیاس سے کہیں مر نہ جائے، لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 2 دن تک گائے بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی۔ دوپہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آیا۔ حکیم صاحب نے لڑکی کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دیں۔ سب بہت حیران ہوئے لیکن حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، لہٰذا لڑکی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا۔ اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ کے گرد رسی سے باندھ دیں۔ یہ کام ہونے کے بعد حکیم صاحب نے شاگردوں سے کہا کہ اب گائے کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو۔ گائے 2 دن کی بھوکی پیاسی تھی، جلدی جلدی کھانے لگی۔ حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائے تیزی سے پانی پینے لگی۔ پانی میں نمک کی آمیزش نے پیاس کی شدت اور بڑھا دی تو گائے نے ایک ساتھ بہت سارا پانی پی لیا۔ گھاس اور پانی نے گائے کا پیٹ پھلانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ اتنا بڑھا کہ وہ چیخنے لگی۔ اچانک کھڑاک کی آواز آئی اور لڑکی درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ اب حکیم صاحب نے اس کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائے سے اتار لیں، آپ کی بیٹی کے کولے کی ہڈی ٹھیک ہو گئی ہے اور اب یہ گائے میری ہے۔ ناظرین، یہ حکیم کوئی اور نہیں بلکہ یہ ابو علی سینا ہی تھے۔ ازبکستان کے ایک گاؤں میں 980 ہجری میں پیدا ہونے والے ابو علی سینا نے سائنس اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنی ذہانت اور کمال یادداشت کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ 10 برس کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور اس کے بعد ارسطو کو پڑھانا شروع کر دیا۔ 16 برس کی عمر میں انہیں طبیات میں دلچسپی پیدا ہوئی اور ٹھیک 2 سال بعد وہ ایک طبیب بن گئے۔ ابو علی سینا نے اپنے بارے میں کہا کہ علوم کے دروازے میرے اوپر کھل پڑے، پھر میں علم طب کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے اس فن میں لکھی کتب کا مطالعہ کیا اور علم طب بھی میرے لیے مشکل نہ رہا۔ میں نے انتہائی مختصر مدت میں اسے حاصل کر لیا۔
میں نے مریض دیکھنے شروع کیے تو میرے اوپر علاج اور تجربے کے ابواب کھلنے لگے جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ابو علی سینا ہمیشہ اپنی کوشش سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اپنے مطلوبہ مقصد تک اعتماد کے ساتھ بغیر کسی غلطی کے پہنچ جاتے تھے۔ یہی ان کی برتری اور یہی ان کی تخلیقی صلاحیت ہے، جس کی وجہ سے ان کو مشرق و مغرب میں طب کا باپ مانا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر حملہ کرتا تھا تو اس سے جو مال برآمد ہوتا تھا وہ اس کو ساتھ لے کر چلا جاتا تھا۔ پہلے بادشاہ کی ہر چیز پر جیتنے والا بادشاہ قبضہ کر لیتا تھا، حتیٰ کہ کتب خانے بھی اس کے قبضے میں آ جاتے تھے۔ ان کتب خانوں سے برآمد ہونے والی کتابوں کو بہترین سرمایہ سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں سب سے بڑا کتب خانہ بخارا کے سلطان کے پاس موجود تھا۔ جوانی کے دور میں جب ابو علی سینا کو پتہ چلا کہ ایسا ہی کتب خانہ بخارا کے سلطان کے پاس موجود ہے تو وہ کتب خانے میں جانے کے لیے طریقہ تلاش کرنے لگے۔ ان کو کہیں سے پتہ چلا کہ بخارا کا سلطان ایک ٹانگ کے مرض میں مبتلا ہے اور بادشاہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو اس بیماری کا علاج کرے گا میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نوجوان نے اس بیماری کو حل کرنے کے لیے حکمت پڑھنی شروع کر دی اور سلطان کے پاس چلا گیا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں آپ کی ٹانگوں کی بیماری کا حل تلاش کر سکتا ہوں۔ سب طبیب جو ادھر ادھر موجود تھے انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم اتنے قابل ہو کر یہ ٹھیک نہیں کر سکے، جس پر اس نوجوان نے پھر سے دعویٰ کیا کہ میں اس بیماری کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور ابو علی سینا نے کچھ ہی دنوں میں بادشاہ کی بیماری کو حل کر دیا۔ اب سلطان اپنے دربار میں کھڑا ہو کر ابو علی سینا سے کہتا ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس پر ابو علی سینا نے جواب دیا کہ میں آپ کے کتب خانے میں 1 سال گزارنا چاہتا ہوں۔ ابو علی سینا کی ذہانت کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ وہ 1 سال میں پورا کتب خانہ حفظ کر گیا، اور سلطان بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے تو پورا کتب خانہ ہی حفظ کر لیا ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد ابو علی سینا نے ایسی کتابیں لکھی جو کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ ناظرین، ان کی حکمت پر ایک اور دلچسپ قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ بخارا کے سلطان کا بیٹا عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو گیا تھا۔ شہزادہ احساس کمتری اور نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کو اس بیماری نے پوری طرح گھیر لیا، یہاں تک کہ ایسی بیماری کا شکار ہو گیا کہ یہ اپنے آپ کو ایک گائے تسلیم کرتا تھا، اور یہ اکثر دوسرے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھاؤ، میرا گوشت بڑا لذیذ ہے۔ اس نے ابو علی سینا سے التجا کی کہ آپ میرے بچے کا علاج کر دیجئے۔ ابو علی سینا نے علاج کی حامی بھر لی اور وہ شہزادے کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہم تم کو ذبح کرنے والے ہیں، لہٰذا تم خوش ہو جاؤ۔ شہزادہ بڑا خوش ہو گیا اور ابو علی سینا نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر باندھ دو، کیونکہ ہم اس کو ذبح کرنے والے ہیں۔ ابو علی سینا اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ آج تمہارا گوشت کھائیں گے۔ پھر وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تو بڑی کمزور گائے ہے، اس میں سے تو گوشت ہی نہیں نکلے گا، آپ اس کو پہلے کھلا پلا کر موٹا تازہ کریں، تب جا کر میں اس کو ذبح کروں گا۔ جس پر اس شہزادے کو یہ احساس ہوا کہ اب اس کو ذبح ہونے کے لیے زیادہ خوراک کھانا پڑے گی، لہٰذا وہ دن رات کھانا کھاتا رہتا۔ اب ابو علی سینا نے کھانے کے اندر دعا دینا شروع کر دی اور 1 ماہ کے اندر اندر وہ شہزادہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ پس ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے ابو علی سینا نے اپنے ذہن کے مطابق اور حکمت کے ذریعے ایک شہزادے کو ٹھیک کر دیا۔ اور آخر میں ابو علی سینا کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کسی شخص نے ابو علی سینا سے پوچھا کہ سنائیں کیسی گزر رہی ہے۔ اس پر آپ رو پڑے اور کہا کہ گناہگار ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کس کا شکریہ ادا کروں، اس رحمت کا یا پھر اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کا۔ ناظرین، ابو علی سینا کو شیخ الرئیس کا لقب دیا گیا اور اہل مغرب آپ کو امیر الاتباع کہتے ہیں، جبکہ قرون وسطیٰ میں انہیں فادر آف دی میڈیسن کہا جاتا ہے۔